اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ اچھا، ہدایت جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت دے، ہدایت دو طرح کی ہے، ایک ہے ہدایت علم اور ایک ہے ہدایت عمل۔ ہدایت علم کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو مجھے دکھا دے صراط مستقیم کون سی ہے، کیونکہ یہاں تو ہر مذہب والا کہتا ہے میرا ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، پھر ایک مذہب میں ہر مسلک اور جماعت والے کہہ رہے ہیں میری ہی جماعت سیدھی جماعت ہے، میرا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو دنیا میں بہت کنفیوژن ہے، ہر آدمی حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر مسلک حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہر جماعت حق پر ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، ہر داعی کہہ رہا ہے میرا ہی راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو بندہ پہلے اللہ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنے سارے دعوے دار ہیں حق پر ہونے کے، پہلے مجھے حق والا راستہ دکھا، پتا تو چلے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ تو یہ کیا ہے؟ ہدایت علم۔ اچھا، کیا صرف علم ہدایت علم حاصل ہو جانا کافی ہے؟ نہیں، حق والا راستہ پتا ہونے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق ملنا بھی ضروری ہے۔ تو بندہ اس کے ساتھ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ حق والا راستہ پتا چل جائے تو اس پر چلنے کی توفیق بھی مجھے عطا فرما۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدایت عمل۔ تو ہدایت دو طرح کی ہے، مطلب ہم اہدنا الصراط المستقیم جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے صراط مستقیم دکھا بھی دے اور دکھنے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ صرف علم کافی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے۔ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جس کو یہ علم نہیں کہ فجر کی نماز واجب ہے؟ سب کو علم ہے نا، تو کیا سب نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ علم ہونا کافی نہیں ہوتا ہے، حق کیا ہے یہ جاننا کافی نہیں ہوتا ہے، اس حق کے راستے پر چلنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ تھے جن کو پتا تھا یہی سیدھا راستہ ہے پر اس پر چل نہیں پائے، توفیق نہیں ملی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دو طرح کی ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت علم اور ہدایت عمل۔ علماء نے اس کو کہا ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق۔ اصل میں جنت جانے کے لیے ہم کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اور شیطان جو ہے نا وہ ہمارے ایمان پر حملہ کرتا ہے شبہات کے ہتھیار سے، اور ہمارے عمل پر حملہ کرتا ہے شہوات کے ہتھیار سے۔ شیطان کے دو ہتھیار ہیں، ایک ہتھیار کون سا ہے؟ زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں، بات نہیں سمجھ آئے گی تو پوچھ سکتے ہیں۔ شیطان کا ایک ہتھیار کیا ہے؟ شبہات کا ہتھیار۔ شبہات مطلب شبہ، کنفیوژن، شک، پتہ ہی نہیں چل رہا حق کیا ہے۔ ہاں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہمارا ایمان کفر میں بدل جائے، ہماری توحید خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے عقیدے میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان کا جو شبہات کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے اگر بچاؤ کرنا ہے تو ہم کو کیا چاہیے؟ ہدایت علم چاہیے۔ جتنا علم مضبوط ہوگا شیطان کے شبہات کا وار اتنا ہی انشاءاللہ تعالی خالی جائے گا۔ تو اس لیے شیطان کا جو شبہات کا ہتھیار ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ ہدایت علم۔ اچھا، ہدایت علم میں جانے کے بعد شیطان جب ہمارے عمل پہ حملہ کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ شہوات کا ہتھیار۔ شہوات مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواہشات، ڈیزائرز، تمنائیں۔ بھئی آپ کو پتا ہے فجر کی نماز واجب ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ نیند کی خواہش۔ آپ کو پتا ہے زکوٰۃ واجب ہے، کیوں نہیں دی؟ مال کی خواہش۔ خواہشات ہمارے عمل پر حملہ کرتا ہے خواہشات کے ذریعے سے۔ اللہ کے نے فرمایا حفت النار بالشہوات، اللہ نے جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ تو ان شہوات پر سے شہوات کا ہتھیار جب شیطان استعمال کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو کون سی ہدایت چاہیے؟ ہدایت عمل۔ کبھی انسان شبہات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے جیسے نصارہ یعنی کرسچنز گمراہ ہوئے، اور کبھی بندہ شہوات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے جیسے یہود گمراہ ہوئے۔ اس لیے دونوں کی مثال دی گئی۔ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ یہود، اور ضالین سے مراد کون ہے؟ نصارہ۔ یہود کے پاس علم تھا لیکن ان کو عمل کی توفیق نہیں ہوئی۔ بھائی یہود کہا کرتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، جبرائیل کو مانتے تھے، بولتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے، علم تھا ان کے پاس، عمل کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ اپنی خواہشوں اور آرزوؤں کی وجہ سے۔ اور جو نصارہ تھے وہ جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوئے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، ان کو غلط راستے کو انہوں نے صحیح راستہ سمجھ لیا۔ اس لیے جب ہم ہدایت مانگتے ہیں ہم کو دونوں طرح کی ہدایت مانگنی ہے، ہدایت علم بھی اور ہدایت عمل بھی۔